اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ اللہ شروع ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے یا رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ یاد رکھیے، رمضان اور زکوٰۃ اس کا کوئی آپس میں یوں تعلق نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جب انسان پر وہ فرض ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، تو جب وہ صاحب نصاب بنا، اب آئندہ جب اس کے وہ سال پورا ہوا، جب اس کا سال، نصاب کا سال مکمل ہو رہا ہے، تکمیل پر پہنچ رہا ہے، تو اس دن اس کو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب اگر وہ اس کا وقت، ٹائم پیریڈ رمضان سے پہلے آتا ہے تو بھی اس کو تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس پہلے وقت میں اس کو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر کسی کا سال رمضان کے بعد پورا ہو رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں رمضان میں اپنا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کر دوں، اور یا ابھی جیسے شعبان المعظم کے یہ دن چل رہے ہیں، اور کوشش کر کے وہ اپنا کچھ حساب کتاب کے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں بھی اس کو جب اس کا سال مکمل ہو رہا ہے، شوال میں ہو یا رمضان میں ہو یا آگے ذوالحجہ ذیقعدہ میں ہو، تو وہ جس وقت اس کا سال کمپلیٹ ہوگا، مکمل ہوگا، اس دن اپنا دوبارہ وہ حساب کرے تاکہ دیکھ لے کہ اس نے زکوٰۃ پوری ادا کر دی ہے، فابیہا، کچھ کمی ہے تو وہ فوراً نکال دے۔ اس طریقے سے اگر کوئی ایڈوانس میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی 2 مہینے پہلے، 3 مہینے اس نے پہلے ہی نکال دیا پورا ہونے سے، یا آئندہ سال کی آپ ابھی سے ایڈوانس میں دے رہے ہیں، لیکن جب آپ کا وہ دن اور سال کی تکمیل ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو وہ دوبارہ دیکھنا ہے تاکہ زکوٰۃ کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے۔ رمضان میں کوئی دیتا ہے، اچھی بات ہے، ایک فرض کا 70 گنا بڑھا کر اللہ اسے ثواب دیتا ہے، لیکن ہمیں ہر ایک کو اپنے زکوٰۃ کا سال وہ بطور خاص وہ یاد رکھنا ہے۔ نہیں پتا، بہت سے لوگ آ کر یہی سوال کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمیں کب زکوٰۃ لازم ہوئی تھی یا کیا تھا۔ تو میرے محترم بھائی، آپ نے اس پر ظن غالب کرنا ہے، آپ اپنا غالب گمان بنائیں اور پھر اس کو متعین کریں۔ مثال کے طور پر عورت ہے تو وہ دیکھے شادی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے جیولری پاس آئی، ملکیت میں آئی، اور وہ اس کی وجہ سے صاحب نصاب بن گئی۔ اسی طرح مرد ہے تو اپنی ڈیوٹی یا دیگر دیکھے کہ کس وقت وہ صاحب نصاب بنا تھا، تو ایک ظن غالب کریں، اچھی طرح اس کو سوچیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر اس میں غلطی کی گنجائش وہ کم رہ جائے گی۔ انسان کی جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی صحت پر پوری زندگی پر بڑے گہرے اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اینڈ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیلتھ؟ صحت کی تعریف کیا ہے؟ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ۔ لیٹس لسن سم لنچ پن بینیفٹس آف فاسٹنگ۔ آئیے روزے پر جدید طبی تحقیق سن لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ قحط نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، یا ایسا بھی نہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہو کہ کھائیں گے پیئیں گے تو صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اٹس اے willful abstinence۔ روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس refraining from eating and drinking at your own will for a definite period of time۔ آپ نے اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑ دیا ایک خاص مدت کے لیے۔ Now let's hear some linchpin benefits of fasting۔ آئیے جدید طبی تحقیق کی روشنی میں ہم روزہ رکھنے کے کچھ فوائد سن لیتے ہیں۔ فرسٹ فیز، سب سے پہلے جو آخری کھانا آپ نے کھایا ہوگا یقیناً سحری کا ہوگا، انسانی جسم اس سے طاقت، توانائی، انرجی حاصل کرے گا، اور اس کے بعد سیکنڈ فیز آئے گا، یعنی 6 سے 7 گھنٹے کے بعد انسان کے جسم میں لیور اور پٹھوں میں جو گلوکوز سٹور ہے،
جسم ان سے انرجی حاصل کرے گا. اور تھرڈ فیز میں یعنی تیسرے مرحلے پر جو ایکومولیٹڈ فیٹس ہیں یعنی زائد چربی ہے وہ گھلنا شروع ہوتی ہے اور انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے. اور اس کا ایک فائدہ ڈی ٹاکسیفیکیشن ہے یعنی خون سے اور جسم سے گندے اور فاضل مادوں کا اخراج ہے. جب کھانا نہیں کھایا تو انسان کے خون میں بیٹر لیول آف انڈورفنز بڑھ جاتے ہیں. یہ وہ ہارمون ہیں جو انسان کی اچھی ذہنی اور نفسیاتی صحت کے ضامن ہوتے ہیں. ریمیٹائڈ آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کی سوجن اور پینکریٹائٹس یعنی لبلبے کی سوجن میں روزے کے دوران بہت فائدہ ہوتا ہے. بہرحال یاد رکھیے ہر بیماری کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. انڈر پراپر میڈیکل سپرویژن fasting has proven to be a simplest and surest way to shell out excessive fats with minimal side effects. اچھے انداز سے اور احتیاطوں کے ساتھ اگر روزہ رکھا جائے یہ بہترین طریقہ ہے موٹاپا کم کرنے کے لیے. زائد چربی نہ صرف ختم ہوتی ہے بلکہ انرجی میں یعنی طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب جو کھانا پیٹ میں نہیں تو جسم کو بہت سے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے جن میں پاور آف امیونٹی یعنی قوت مدافعت ہے. روزے کے دوران اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن یعنی آنتوں کی قوت مدافعت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، لیکن یہ فوائد صرف اس صورت میں ملیں گے جب اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ کام لیا جائے. اگر کھانے کی تہیں چڑھاتے گئے، افطاری میں کھانا، پھر رات کا کھانا، پھر سحری سے پہلے کھانا، اگر یہ لیئرز چلتی چلی گئیں تو پھر ڈیزائربل ویٹ لاس نہیں بلکہ انڈیزائربل ویٹ گین ہو جائے گا. اللہ تعالی عنہا کی سیرت. میرا امیر اہل سنت پوری خدمت میں عرض ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی فضیلت کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی. عام الفیل یہ اس برس کو کہتے ہیں جس برس کعبے پر ابرہا یمن کے سرکش بادشاہ نے وہ چڑھائی حملہ کرنے کی ترکیب کری تھی. اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 یعنی 55 ڈیز پہلے ہوا تھا یہ واقعہ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا تھا جو کنکریاں منہ میں تھی اور ہاتھیوں پر بندوں پر جس پر گرتی تھی ان کے سب کے 2 پیس ہو جاتے تھے، ٹکڑے ہو جاتے تھے. بندہ بھی 2 ٹکڑے، ہاتھی کے بھی 2 ٹکڑے، اور یہ یوں مر جاتے تھے. ساروں کو مار دیا. تو یہ یادگار ایک واقعہ تھا. تو اس سے وہ عام الفیل یعنی فیل کا سال اس کا نام رکھا گیا. تو عام الفیل سے بھی 15 سال پہلے پیدا ہوئی. اور یہ مومنوں کی، مسلمانوں کی، مسلمز کی یہ سب سے پہلی ماں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی بھی سب سے پہلی خاتون یہی ہے. سب سے پہلی صحابیہ، جنتی صحابیہ یہی ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کم و بیش 25 برس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل کی. اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے یعنی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. سوا حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان 4 خوش نصیب خواتین میں سے ایک ہیں جو جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں.
وہ کون سی ہیں؟ 4 رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں. نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہن. آسان یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین یہ بی بی فاطمہ خاتون جنت یہ، اور بی بی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان یہ، اور فرعون کی بیوی آسیہ یہ 4 عورتیں جو ہے جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والی ہیں. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی پھل سے لطف اندوز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. یعنی جنتی پھل دنیا میں رہ کر انہوں نے کھائے آقا کے مبارک ہاتھوں سے، وہ بھی کیا بات ہے. تو پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کو جنتی انگور کھلائے ہیں. ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال یعنی ڈیتھ 65 ایئرس 65 سال کی عمر میں ہوئی. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں واقع حجون کے مقام پر دفن کیا گیا. اس مقام کو اب کہتے ہیں جنت المعلا. تو جنت المعلا یہ مشہور ہے. تو اس میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے. اگرچہ وہ مزار بولتے ہیں تو ایک نقشہ آتا ہے کہ بہت بڑا گنبد تو منارہ تو وہ 4 دیواری اور چادر چڑھی ہوئی، اور تو اس طرح کا اب وہاں ماحول رہنے نہیں دیا گیا. وہ سب مزارات تو شہید کیے گئے، لیکن بہرحال وہ مزار تو موجود ہے. شاید وہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ علامت بھی رکھی ہوگی. کبھی میں حاضر ہوا نہیں، اندر ہمت نہیں ہوئی. جو صحابہ کرام کے مزارات، پھر اولیاء کرام کے مزارات جو شہید کیے گئے، اور مسلمانوں کی قبریں وہاں بے شمار، تو اس پہ پاؤں پڑ سکتا ہے نا. بلکہ شبہ بھی ہے کہ یہ مزارات یا قبریں مٹا کر مسلمان راستہ بنا ہے، تو اس پر شبہ ہو تب بھی چلنا حرام ہے. یہ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں. دوستو پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. آخر میں ہمارے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.